والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. تھوڑا کو ہلکا تھوڑا دینا ہلکا کرنا، چیخ بہت بھی لگ دی. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قرآنی بیان کے مطابق جب انسان کسی بستی میں، کسی خطے میں اتنا گر جائے، نیچے ہو جائے کہ وہ حیوانوں سے بھی بدتر اس کی زندگی ہو جائے، مگر کوئی نہ کوئی خوبی بچی ہوئی ہو، جو انسانی خوبیاں ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی خوبی. جیسے سخاوت ایک بڑی خوبی ہے انسان میں، ہونی چاہیے. جانور چھینتے جھپٹتے رہتے ہیں، لیکن انسان وہ ہے جو سخاوت کرتا رہتا ہو، صدقہ کرتا رہتا ہو. قیامت کے دن بھی جہنمی جب جہنم میں جا رہے ہوں گے تو ان کو پہچاننے والے دنیا میں لوگ پوچھیں گے کیا ہوا، تو وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، قیامت کا دن ہم کہتے تھے ایسے ڈرانے کے لیے مولوی باتیں کرتے ہیں. کل کنے دیکھے، آج یقین آیا کہ یہ سب کچھ ٹھیک تھا، ہم نے غلطی کی. مگر اس وقت کہنے سے تو کچھ نہیں بنے گا اور جان نہیں چھوٹے گی. وہاں تو پھر جزا شروع ہو جاتی ہے، بدلہ شروع ہے. وہ تو بدلے کا دن ہے. یوم الدین کا معنی یہ ہے بدلے کا دن. اقرار تو کرنا ہوتا ہے دنیا میں، غلطیاں کر 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 اتنی غلطیاں کرو، خرابیاں کرو کہ ہر طرف سے لعنت اور
ظلم کی دعائی ہونے لگے. کچھ بھی نہ بچا ہو، کوئی بھی خوبی باقی نہ بچی ہو. خاص کر یہ تو خیر ایک مسلمان کی شان ہے کہ وہ نمازیں پڑھتا ہے، عبادت گزار ہے اللہ کا، قیامت کو مانتا ہے، اس کی زندگی کا ہر لمحہ اس احساس سے مغلوب رہتا ہے کہ میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو کرنے چلا ہوں، جو کہنے چلا ہوں وہ سن رہا ہے، میں اس سے چھپ کر کچھ نہیں کر سکتا. چنانچہ جب وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ جس سے وہ ناراض ہو جائے، کیونکہ وہ ناراض ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا. کچھ نہ کچھ اس کی ڈھیل چاہیے میرے لیے، اتنی خفگی نہ ہو جائے کہ ڈھیل ختم ہو جائے. خفگی ہو، ناراضگی ہو، لیکن ایسی کہ مجھے ڈھیل کا مستحق مانا جائے. تو پھر توبہ بھی کبھی توفیق ہو سکتی ہے. توبہ کی توفیق ہو جائے تو اللہ رحمتیں کر دیتے ہیں، معافیاں کر دیتے ہیں، سب کچھ نیکیوں سے بدل جاتا ہے. یہ اس کی رحمتیں ہیں. جیسے کچھ نہ کچھ اندر ایسی چیز موجود ہو کہ جس سے میں ڈھیل کا مستحق رہوں. اسی طرح قوموں میں جب تک کوئی نہ کوئی ایسی صفت موجود رہے کہ جس صفت کی وجہ سے انہیں کچھ رعایت مل سکتی ہو، تو پھر اللہ ان کی اصلاح کے لیے کوئی نہ کوئی اپنا بندہ بھیج دیتے ہیں. چلو کوئی ٹھیک کر دینے، محنت کی تھی شاید بہتے ٹھیک ہو جان، تو بہتے ٹھیک ہو جان تے رب دی خوشیاں نے انہوں اور چاہیے کی. سبحان اللہ. اگر کوئی خوبی نہ بچے، گند ہی گند، ظلم ہی ظلم، تو پھر وہ قومیں تباہ ہوتی ہیں، چاہے پیغمبر ان میں موجود ہی کیوں نہ ہوں. پیغمبروں کو اللہ نکال لیتے ہیں اور اس قوم کو تباہ کر دیتے ہیں. مگر پیغمبروں کے ہونے کا اس قوم کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک پیغمبر وہاں سے نکل نہ جائے عذاب نہیں آتا وہاں. یہ پیغمبر کا وجود چونکہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، تو اگر بستی میں پیغمبر ہے وہ کتنی بھی بگڑ گئی، جب ان کی تباہی کا فیصلہ ہو جائے تو پھر اللہ پیغمبر کو نکالتے ہیں، تب ان کو تباہ کرتے ہیں. جب میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کی حالت میں اجری ڈالی گئی اوپر، اب سجدے میں تھے، مسجد حرام میں تھے، تو جاہلوں نے شرارت کی، اوپر لا کر گندگی ڈالی کہ یہاں نہ آیا کرے، یہ چاہتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ جیسے غصے میں آ جاتے ہیں. دیکھو اس کو، ینہا عبدا اذا صلی، میرا بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ اس کو روکتا ہے. سوچتا نہیں، ایک سچے کو جھوٹا کیا سمجھ رہا ہے اور ایک رب کے سامنے اپنا سب کچھ جھکا دینے والے کو روکتا ہے اور رب سے منہ موڑتا ہے. ارأیت ان کذب وتولی، جرم کیا ہے کہ یہ میرے ساجد سچے کو میرے سجدوں سے روکتا ہے. جی
پیغمبر آ چکا ہے مگر نہیں فرق پڑ رہا، نہیں مان رہے، اپنی بدیوں میں اسی طرح۔ پیغمبر کی آمد کا مطلب اللہ کی جناب سے یہ ہوتا ہے کہ ان میں کچھ خوبیاں ہیں، چلو ان کی تو ان میں محنت کی جائے۔ زمین میں کچھ نہ کچھ نم ہو تو امید کی جاتی ہے۔ اقبال کہتا ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، نم بھی ختم ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا وہاں۔ اب یہ قوم جو اپنے نبی کو اس طرح تنگ کر رہی تھی، قتل تک کے منصوبے، اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ پیغمبروں کو قتل کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہودی قوم کو مستقل ملعون بنا دیا گیا اللہ کی جناب سے۔ یہ جس حال میں بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، ان پہ میری لعنت ہو۔ جی، اس لیے کہ یقتلون الانبیاء، یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہودی قوم کے علاوہ کسی قوم نے یہ جرم نہیں کیا کہ پیغمبروں کو قتل کیا ہو، یہودیوں نے یہ جرم کیے۔ آج بھی دنیا پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، یہ ان کی سرشت ہے خبیثوں کی۔ جب ذرا انہیں طاقت ملتی ہے تو پھر یہ ظلم کی حد کر دیتے۔ آج بھی چونکہ انہیں امریکہ کی سرپرستی ملی ہوئی ہے تو ظلم کی حد کر رہے ہیں۔ باقاعدہ انہیں ایک مغضوب علیہ قوم بنا دیا گیا اللہ کی جناب سے کہ یہ جہاں بھی ہوں، جس زمانے میں بھی ہوں، یہ میرے نزدیک مغضوب قوم ہے، یہ میرے غضب کے مستحق ہے، میری رحمت کے کوئی مستحق نہیں۔ یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ جو مشرکین مکہ تھے جن کی طرف پیغمبروں کا سردار بھیجا گیا، ان کی حالت یہ تھی کہ منصوبے قتل کے بناتے تھے آپ کے۔ جس رات آپ ہجرت پہ نکلے ہیں، تشریف لے گئے ہیں، اس رات بھی گھیرا ڈالا ہوا تھا، اس قتل کے منصوبے کا حصہ تھا۔ پھر تو اللہ نے نکال لیا، چلے گئے، لیکن اس سے پہلے جو کچھ یہ کرتے رہے ظلم کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ، عورتوں پہ ظلم، بچوں پہ ظلم، جوانوں پہ ظلم، غلاموں پہ ظلم۔ حضرت بلال پہ کتنے ظلم کیے ان ظالموں نے۔ سبحان اللہ، بڑے ظلم انتہا درجے کے تھے ان کے۔ پھر پیغمبر ان کی طرف بھیجا کیوں گیا؟ اس کا جواب ہے کہ کچھ خوبیاں تھیں ان میں۔ اس زمانے میں بھی جب یہ بڑے باغی صفت ثابت ہو رہے تھے، اس زمانے میں بھی یہ جو حاجی دنیا جہان سے جاتے تھے ان کو اپنے گھروں میں ٹھہرا لیتے تھے۔ دو کو اس نے ٹھہرا لیا، دو کو اس نے ٹھہرا لیا، کوئی کرایہ ورایہ نہیں لیتے تھے، کھانا بھی خود کھلاتے تھے۔ سخاوت ان کی مشہور تھی پوری دنیا میں، سخی تھے بڑے۔ اسی طرح بیت اللہ کی تعمیر جب ان لوگوں نے کی نئے سرے سے تو باقاعدہ اعلان کیا کہ ہم اللہ کا گھر بنانے لگے ہیں، کوئی حرام کی کمائی کا پیسہ لائے نہ یہاں، ہم نے حرام کی کمائی کا پیسہ کوئی نہیں لگانا، ہم نے صرف حلال کی کمائی کا پیسہ لگانا۔ اب یہ سوچ بھی بتاتی ہے کہ اندر کچھ اچھی چیزیں تھیں، ابھی حلال کی کمائی جو کٹھی ہوئی وہ پیسہ پورا ہی نہ ہو، پوری جو جگہ تھی بیت اللہ کی
اس کو عمارت پوری پہ نہ بنائی جا سکے. وہ حلال کی کمائی اور ملتی نہیں تھی تو پھر انہوں نے یہ جو حصہ جسے حتیم اب کہتے ہیں، بچا ہوا ہے، دیوار ہے، خالی جگہ ایک رکھی ہوئی ہے بیت اللہ کے ساتھ، اس کو چھوڑ دیا. یہ بیت اللہ کا حصہ ہے. اب بیت اللہ کے اندر تو کسی بادشاہ کو جانے کا موقع ملتا ہے، لیکن اس امت کے لیے یہ بھی رحمت کا ایک انتظام ہو گیا کہ اندر جائے نہ جائیں، جو وہاں نفل پڑھ لے اس کے نفل بیت اللہ کے اندر ہوتے ہیں. یہ فائدہ ہوا. اس کے پیچھے بھی خوبی تھی ان کی کہ وہ یہ خیال رکھتے تھے کہ جو اللہ کے گھر ہے ان میں حرام کا پیسہ نہیں لگنا چاہیے. گویا کہ حرام کے پیسے سے کچھ نہ کچھ نفرت موجود تھی، چاہے کماتے تھے لیکن کچھ نہ کچھ نفرت تھی موجود. سبحان اللہ. اس لیے اللہ نے پیغمبروں کا سردار بھیج دیا، ان میں چھوٹا موٹا بھی نہیں. مگر ظلم ان کا بے بہا ہو گیا تو پھر اللہ اپنے پیغمبر کو یہاں سے نکال کے مدینے لے گئے. اس کے بعد پھر ان کی مار شروع ہو گئی، کبھی کسی جنگ میں، کبھی کسی جنگ میں، کبھی کسی طرح، کبھی کسی طرح. تھوڑے بہت ڈراوے تو نبی کی زندگی میں بھی اللہ کے جناب سے، جب یہاں رسول اللہ تشریف فرماتے ڈراوے آتے تھے اللہ کی طرف سے عذابوں کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تھے. ایک دفعہ قحط پڑ گیا، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. کٹھے ہو کے آئے. آپ کہتے ہو میری اللہ بڑی سنتا ہے، تم بھی اسی کو پکارا کرو تمہاری بھی سنے گا. تو آپ کی جو سنتے ہیں، آپ بڑے اچھے رحم والے ہیں، شفقت والی ہستی ہے آپ کی. ہمارے لیے اپنے اللہ سے دعا کرو کہ یہ عذاب ہمارا ختم فرمائے، تو ہم پھر مان بھی لیں گے آپ کو، کوئی بات نہیں. رسول اللہ نے دعا کی، قحط ختم ہو گیا، مگر ماننا کہاں تھا. یہ تو ضدی ظالم لوگوں کی عادت ہوتی ہے. جب مطالبے کرتے تھے نا معجزات کے، تو اللہ کہتے تھے اس سے بڑا معجزہ اور تمہیں کیا چاہیے کہ ایک وہ بندہ جس نے سکول نہیں پڑھا، کالج نہیں پڑھا، کوئی شعری نہیں سیکھی، کوئی لکھنا پڑھنا کسی سے نہیں سیکھا، وہ اتنی دانائی کی باتیں کرنے لگ گیا ہے کہ پوری دنیا اپنے دانتوں کے نیچے زبان انگلیاں ڈال رہی ہیں منہ میں کہ ہوئے. جاہل معاشرہ تو دولت والوں سے اچھی گفتگو کی تو تعلق رکھتا ہے، امید رکھتا ہے پڑھے لکھے لوگوں سے. اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ گفتگو تہذیب سے گری ہوئی کرے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو جاہل عارضی گفتگو کرتا ہے، چنگا علم والا بندہ. جی، جاہلوں کی جو گفتگو ہے وہ جاہلوں کی ہوتی ہے. لیکن رسول اللہ کے منہ سے جو باتیں نکلتی تھی، عربیوں کو اپنی قادر الکلامی پہ بڑا ناز تھا. اس قوم کو وہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہم باتیں کر سکتے ہیں، ہماری زبان چلتی ہے، اس طرح کسی اور قوم کی زبان نہیں چلتی. یہ ان کا خیال تھا اپنے متعلق. تو اس خیال کو پھر اللہ نے چیلنج کے طور پہ نقل کیا. اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں خیال ہے اپنی کہ تم بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہو تو بڑے تم قادر الکلام ہو. یہ جو عربی کے علاوہ لوگ قومیں ہیں ان کو یہ اجمی کہتے ہیں. عربی والے آج بھی اجمی. اجمی کا مطلب یہ ہوتا ہے گنگا گل ٹھیک نہیں کر سکتے. پوری دنیا کو یہ اپنے مقابلے میں گنگا مانتے ہیں. پٹھیاں سیدھیاں کوئی اجیاں پچھلیاں گلاں کرنے والا بندہ انہوں کہتے ہیں اجمی، جڑا اپنی گل سمجھا نہ سکے. اللہ کہتے ہیں اچھا چلو پھر تم جو بڑے قادر الکلام ہو تو یوں کرو، اپنے ادیبوں کو، اپنے شاعروں کو اکٹھا کر لو. یہ ایک صورت ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اکٹھے کرو سارے اور اس جیسی کوئی صورت بنا کے دکھاؤ. اتنے جو قادر الکلام ہو.
بڑی کوشش کی، بڑے بڑے شعراء کو لائے، جو سب سے بڑا شاعر تھا اس کو لائے منتیں کر کر کے، چل چل کے ویخ ہوتے کی لکھے تھے وہ دا مقابلے دی کو کلام تو بھی بنا۔ وہ آیا، اس نے دیکھا اور پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، تو فوراً اس کے منہ سے نکلا لیس ھذا من کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کلام تو یہ رب کا ہے، لیکن زبان میرے حبیب کی ہے نا، میرے پیغمبر کی ہے، زبان ہمارے سید کی ہے، اور وہ سید بھی ایسا ہی زبان والا ہے، میٹھی زبان والا، کہ اللہ کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے اگر میں کسی اور طرح نازل کرتا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں سی لگنا ہے کہ یہ تھی کہ نہیں، یہ جب نبی میرے محمد کریم کے سینے پہ میں نے نازل کیا، ان کی زبان سے نکلا تو قرآن آسان ہو گیا۔ جی انما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا، میں نے تیری زبان کو اتنا فصیح بنا دیا ہے کہ جب قرآن تیری زبان سے نکلتا ہے تو جھوٹا اور سچا الگ الگ نظر آنے لگتے ہیں۔ تنذر بہ قوما لدا لتبشر بہ المتقین، صدیق جیسے متقی ایک طرف کھڑے نظر آتے ہیں اور ابو جہل جیسے معاند اور جہنمی ایک طرف، صاف الگ الگ ہو جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ سبحان اللہ، اللہ کہتے تھے یہ تھوڑی بات ہے، اتنا بڑا پیغمبر میں نے تمہیں دے دیا جس کی زبان سے بشارتیں نکلتی ہیں انسانوں کے لیے، یہ تھوڑی بات ہے، اور معجزہ کیا چاہیے؟ میں جانتا ہوں تمہارے اندر کو اور تمہارے ظاہر و باطن کو، جتنے مرضی معجزے میں دکھا دو تم نے نہیں ماننا، کیونکہ میں رب نے بھی فیصلہ کیا ہے جو میرے قرآن کو سن کر نہ مانے، ضد کرے، اس کو میں بھی کبھی نہیں ماننے دوں گا۔ ایسے کتے مجھے نہیں چاہیے جو میرے قرآن کو سن کر مانے نہ، مجھے ایسے نمازیوں کی ضرورت نہیں، مجھے ایسے ایمان کے دعوے داروں کی ضرورت نہیں، میں تو چاہتا ہوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ماننے والے مجھے اس طرح مانے جس طرح صدیق نے مانا، جس طرح فاروق نے مانا، جس طرح عثمان نے مانا، جس طرح علی نے مانا۔ چاروں خلفاء کی زندگی میں جو قرآن کی خدمت اور قرآن کی عظمت صاف کھلا نظر آتی ہے، اس کے مقابلے میں اور کوئی عظمت کا راز نہیں ملتا۔ دوسری چیز ہے تو وہ ہے جناب رسول اللہ کی محبت میں فنا ہو جانا، یہ دوسری چیز ہے صحابہ میں۔ سبحان اللہ۔ بڑے مطالبے جب کیے زور شور سے تو مومنوں کے دل میں بھی خیال پیدا کہ اللہ کو 10 چیز پڑے نہ ماننے چاہیے وہ حجت پوری ہو جائے، تو اللہ کہتے ہیں حجت تو میں نے جب محمد کو بھیجا تو پوری ہو گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ رسول میں اسی لیے مبشر اور منذر بنا کے بھیجتا ہوں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ، جب پیغمبر میری تعلیمات اور میری طرف سے دی ہوئی روشنیاں لے کر آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی کل کوئی یہ مجھے نہیں کہہ سکے گا کہ سانو کسی دسیا ہی نہیں، یہ دسنے کا میں انتظام کرتا ہوں، بتانے کا، حجت پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیغمبروں کا وجود اس لحاظ سے ایک حجت بھی ہوتی ہے کہ اب دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، بڑے اچھے اچھے مومن، بڑے 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 سچے نوازی موجود ہیں، آج بھی کئی بڑے سچے صدقے کرنے والے موجود ہیں،
آج بھی کئی دین بیان کرنے والے اپنی زندگیاں دنیا کی چاہتے قربان کر کے ساری زندگیاں سچے دین کی تبلیغ میں گزار جانے والے آج بھی تو ہیں جو کر رہے ہیں، تبھی کچھ نہ کچھ دین باقی ہے. جی، قیامت کی آخری نشانیوں میں سے جو سب سے آخری نشانی حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ جب زمین سے قرآن اٹھا لیا جائے گا، یعنی قرآن بیان کرنے والا کوئی نہ رہ جائے گا، قرآن کی آواز کوئی نہ رہ جائے گی. جب قرآن اٹھا لیا جائے گا تو پھر قیامت آ جائے گی، پھر کچھ نہیں بچے گا. قرآن کا وجود اور قرآن کو بیان کرنے والوں کا وجود جب تک ہے یہ دنیا باقی. سبحان اللہ. جب یہ ختم ہوگا تو سب کچھ ختم. اللہ کہتے ہیں پیغمبر تو میری حجت ہوتے ہیں، یہ میں نے پوری کر دی، پیغمبروں کا سردار بھیج دیا. اب یہ کہ مومنوں کی خواہش کہ ان کو دکھا دوں. سبحان اللہ. جی، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ. جی، کرنے کو تو میں یوں بھی کر سکتا ہوں کہ فرشتوں کو اپنی کتاب دے کے بھیج دوں. وہ آ کر لوگوں کو کہیں کہ ہم میاں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، کھائیں کچھ نہ، پئیں کچھ نہ، شادیاں نہ کریں تو خود بخود ہی فرشتے ثابت ہو جائیں گے، کوئی دلیلیں دینے کی لوڑ نہیں رہ جائے گی. جی، فرشتے ان سے باتیں کریں اور بتائیں ان کو لوگوں یہ اللہ کی کتاب ہے، مان لو اسے، ایک دن رب کے پاس جانا ہے سب نے لوٹ کے. یہ قرآن کی بات ہے، مان لو اسے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی، مان لو جب سارے واپس جائیں گے تو باقی کسی کی بخشش ہو سکتی ہے، لیکن جب کسی نے اللہ کے سجدے کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کیا یا اللہ کی پکار کے علاوہ کسی اور کی پکار کی یا اللہ کے نام کی نظر و نیاز کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز کی تو اسے ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا. یہ مان لو. فرشتے کہیں گے اتنی کھلی بات ہو جائے، فرشتے آ جائیں اور آ کر ان کو بتائیں کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، یہ کتاب دے کے بھیجا ہے. مان لو کہ معبود کلّہ. سبحان اللہ. مان لو کہ حاجت روا کلّہ. جی، مان لو کہ مشکل کشا اکیلا. صاف بات ہو جائے. فرشتے کہہ دیں اس سے بھی بڑی بات ہو سکتی ہے. جی، کبھی کبھی یہ بھی کہتے تھے نا، تم بھی بشر سے بھی بشر، تیرے حل کتاب آ گئی، ساڑھے حل کیوں نہیں آتی. تو اللہ نے کہا فرشتے بھیجوں تو مصیبتیں پہ جاؤ گے. تسی آنے نہ دا رہنے نہ دا کھانے نہ کھاندا ہے نہ پیندا ہے، اے تیری جیاں گلاں کر سکدا ہے، تینوں کتاب کہہ سکدا ہے. ساڈے تے بال بچے بھی بچے کمائیاں کرنیاں نے، بال بچے کو تے کچھ کرنا ہے، اسی کس طرح دے تے عمل کر سکنے ہیں؟ پھر تو تمہیں مصیبت بن جائے گی. میں انسانوں میں ایک خوبصورت انسان بھیجتا ہوں جس کی کمائی سراسر پاک ہوتی ہے، جس کے اخلاق سراسر میٹھے ہوتے ہیں، جس کی زبان سراسر فصیح اور شیریں ہوتی ہے اور بلیغ ہوتی ہے، جس کا کردار فرشتوں سے بھی زیادہ اونچا ہوتا ہے. میں اس انسان کو بھیجتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرشتے بھیج دوں تو تم پھنس جاؤ گے، یہ تو میری رحمت ہے کہ میں ایک انسان کو بھیج دوں. اللہ ماننا تم نے کوئی نہیں،
فرشتے اتار دوں وہ آ کر کہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی وحدانیت کو مان لو، قیامت کے دن کو مان لو، اس کے پیغمبر کو مان لو، اور ہم فرشتوں کو مان لو، جی وہ یہ کہیں لم یؤمنوا، نہیں مانیں گے میرا پیغمبر، لن یؤمنوا، ہرگز نہیں مانیں گے۔ یہ تو کیا ہے، کبھی کبھی کہتے ہیں جی ساڈے سارے مر گئے نے، جب پرت کے اٹھنا تو ہے نا بھی کوئی اٹھدا، کنیاں صدیاں گزر گئی نے موئے نے، جی تو پھر اللہ اس کے جواب میں ایک تو حضرت عزیر کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جو پہلے یہودی بھی سنایا کرتے تھے لوگوں کو، ان کی کتابوں میں موجود تھا، وہ چل رہا تھا واقعہ، تو پھر اللہ اسے قرآن میں اتار کر دلیل بناتے ہیں۔ اگر کسی مرے ہوئے انسان کو ہی زندہ ہو کے کہنا ہے تو تب تم مانو گے، تو میں کہتا ہوں تم پھر بھی نہیں مانو گے، کیونکہ میں نے عزیر کو 100 سال موت دینے کے بعد پھر اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ پوچھا میں نے کم لبثتا، ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ میرے اوپر موت آ گئی، جو سمجھے میں ستے اٹھے ہوں۔ کم لبثتا، کتنی دیر تھے پیارے ہیں؟ لبثت یومن و بعض یوم، اللہ یہ پورا دن سوتا رہا ہوں گا، وقت بولتے میں ادھا کو دن سوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ ذرا اپنے گدھے کو تو دیکھو جو تمہارے ساتھ تھا، جس پہ سواری کر کے یہاں آئے تھے، جہاں تم نے مجھ سے سوال کیا کہ اللہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں مجھے دکھا، تو میں نے تمہیں موت دے دی تھی، ایک دن دو دن نہیں، پورے 100 سال یہاں رہے ہو۔ یہ عارضی موت تھی، یہ حقیقی موت نہیں تھی۔ حقیقی موت جب آ جاتی ہے تو پھر تو قیامت سے پہلے اٹھنا اٹھنا اور زندگی کی کوئی بات نہیں رہ جاتی، ختم۔ پھر قیامت تک موت ہی موت ہے مرنے والوں پہ جو مسلط ہے۔ یہ ایک معجزہ میں نے دکھایا تھا، لیکن نہیں مانا لوگوں نے، پھر مجھے سزا دینی پڑی ان کو، کیونکہ جب معجزے دکھا دوں دیکھ لے پھر نہ مانے تو پھر تو حجت پوری ہو جاتی ہے اور سزا کے مستحق ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر میں ان کی طرف فرشتے اتار دوں، کلمہم الموتى، جی مردے بھی اگر ان سے باتیں کرنے لگے، نہیں جی نہیں ایک دو مردے نہیں، مسلمانوں میں تو ساڈی تسلی وجہ پہ دلتا جائے، وحشرنا علیہم کل شیء قبلا، اج تک جنی دنیا مکی ہے، ساڈے آخری پیغمبر جان دے زمانے تک اج تک جنی دنیا موت دا جام پی کے مکی ہے۔ میرے سامنے ہوں پیش ہونے ہونا، تسی بھی ہونا جدو مر کے آؤ گے، جی میں حشر کا میدان آج یہاں لگا دوں تمہاری بستی میں، ان سب کو اکٹھا کر لوں، آنکھوں سے دیکھو پوچھ کی جو دے ما کانوا لیؤمنوا، او میرے سونے ایمان والے ہو بندے ہو، تہاڈی تسلی وجہ پہ کہنا انہاں کمینیاں پھر بھی نہیں جمننا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ پیغمبر کا وجود جب اللہ کی وحی آ کر پیغمبر سناتا ہے تو پھر حجت پوری ہو جاتی ہے، پھر کچھ باقی نہیں رہتا، کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ پیغمبر کا وجود کسی بستی کے لیے اس کی جہالت کی تاریکیوں میں ایک روشن چراغ ہوتا ہے۔ جی پیغمبر کا وجود کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی۔ جو بستیاں جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوتی ہیں، وہاں پیغمبر کا آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں ایک علم کا، ایک روشنی کا چراغ جل گیا۔
سبحان اللہ. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. میں اللہ نے جو آسمان و زمین میں روشنی پھیلائی ہے نا علم کی، اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے چراغ جل پڑے تو روشنی ہونے لگتی ہے، یہ بھی میں نے علم کا چراغ جلا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی کتاب جب پیغمبر لے کے آتے ہیں تو وہ ایسے کردار والا انسان جس کا کردار فرشتوں سے اونچا ہوتا ہے، وہ اپنی انسانیت میں دوسرے انسانوں سے اوپر کے قسم کا انسان ہوتے ہوئے، یعنی اس میں بھی کمزوریاں ہیں وہ جو انسانوں میں ہیں، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بھوک اسے بھی لگتی ہے مگر مر تو سکتا ہے، غلط کمائی کا ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا. یہ ہوتا ہے وہ انسان. جی عام انسان نہیں ہوتا. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. قرآن گل گول مول تو چھٹ دے نہ کھلیاں گل. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. جی میرا پیغمبر اعلان کیجئے انما انا بشر مثلکم، تم بھی بشر میں بھی بشر. ہر انسان کے وجود میں ایک بشارت کا نقطہ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی میں وہ نقطہ زیادہ اور کسی میں وہ برائے نام، اپنی اپنی جبلتے ہیں. جی جیسے اللہ قرآن میں قسم اٹھا کر کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد. مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ میں نے انسان کو بڑے وڈے جگرے والا بنایا ہے. قوت برداشت جتنی اس میں ہے اتنی قوت برداشت کسی میں نہیں. لیکن جب انسانوں کی زندگیوں کا یا مطالعہ کریں تو نظر آتا ہے کہ جتنی عورتوں میں تحمل و بردباری ہے اتنی مردوں میں نہیں ہوتی. سبحان اللہ. ماں باپ کے گھر ہوتی ہیں تو وہاں بیٹوں کا راج ہوتا ہے، بیٹوں کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، بیٹوں کو پسند کیا جاتا ہے. بیٹیاں تو بیچاری خوش قسمت ہیں وہ بیٹیاں جن سے والدین پیار کرتے ہیں اور ان کو وہ عزت دیتے ہیں جو بیٹوں کو دیتے ہیں. خوش قسمت ہے. نبی میرے کی بیٹی تھی فاطمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے ایسا سسٹم بنایا کہ بیٹا کوئی زندہ ہی نہیں رہنے دیا. جی بیٹا کوئی زندہ ہی نہیں رہنے دیا. سبحان اللہ. بیٹیاں بھی آہستہ آہستہ فوت ہو گئی، ایک فاطمہ بچ گئی تو سارے پیاروں کا مرکز بحیثیت انسان فاطمہ بن گئی. سبحان اللہ. بیویوں میں اماں عائشہ سب سے پیاری تھی رسول اللہ کو، اور بیٹیوں میں سے فاطمہ سب سے زیادہ پیاری تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی بات کہیں اور نہ چلی جائے، جدھر جانا ہے ادھر جانے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے. جی اس معاشرے میں جس میں بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، جی آج کا معاشرہ نہیں جس میں عورتوں کو متحرک کرنے کا بہت بڑا مشن بنا رکھا ہے لوگوں نے. باہر کڈو جی ادھی مخلوق ہے، یہ بھی کام کرے تو پھر
معاشی حالت ٹھیک ہوئے، ایک نعرہ بنا رکھا۔ کسی زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ تیاں دی کمائی کھان والے دلے ہوندے نے، یہ مشہور تھا۔ یہ جو دلہ جس کو کہتے تھے، اس کے مطلب مشہور تھا کہ تھی دی کمائی کھاندا پیا، بھیناں دی کمائی کھاندا پیا، اسے کہتے تھے دلہ۔ جی، بیویوں کے نیچے لگنا پڑتا ہے جب ان کی کمائی کھانی ہے تو اس کو دیوس کہا جاتا تھا۔ یہ ہماری تہذیب ہے، اس تہذیب میں یہ چیز لائی تھی۔ نواب صدیق حسن خان اپنی ریاست کے نواب تھے، بہت بڑا صاحب علم بندہ تھا۔ پھر وہ جو خاندانی چیزیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے وہ نوابی چلی گئی کسی عورت کے پاس۔ اس عورت نے یہ شرم کی کہ یہ نواب تھے، اب میں نواب، تو اس نے وہ ان کی بیوی بن گئی، نکاح کر لیا ان سے۔ کل یہ نواب تھے، آج بالکل ایسے، تو پھر زندگی مشکل ہوگی، تو ان کا نکاح ہو گیا بیوی کا ان سے۔ بیوی نواب تھی اور وہ صاحب علم بندہ، ایک دیندار بندہ۔ تو بیوی پھر آخر نواب تھی، اس کو متحد رکھنا تو مشکل تھا۔ اگر وہ حسن سلوک کرتی رہے تو اس کی مہربانی، مگر نہ کتنے نواب تھے، کتنے سبحان اللہ۔ وہ جیسے آج کل یہ بیگمات چہل قدمی کو نکلتی ہیں صبح سویرے سیرے گھر سے، چہل قدمی کرنے نکلتی تھی، تو وہ بیچارے اتنا احتیاط کرتے کہ ان کلی کتنے جائے، وہ بھی پھر نال ٹور پہ سن بھی چلو کچھ نہ کچھ میں ساتھ ہوں گا تو ایک کوئی بچت رہے گی۔ ایک جواز بن جائے گا کہ ایک عورت اکیلی نہیں نکلی، میں ساتھ ہوتا ہوں محرم، تب یہ جاتی ہے۔ اس جواز کے لیے وہ ساتھ چلتے تھے ان کے۔ تو ایک دن ایک آدمی سامنے آیا، اس نے کہا جی نواب صاحب یہ دیوس کا ایک لفظ بڑا چلتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا لفظ ہے دیوس، اس کا معنی کیا ہے؟ تو کہنے لگے ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ وضاحت کی جائے اس کا مادہ کیا ہے، یہ اب کون سا صیغہ مبالغے کا یا صفت کیا وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس کا معنی بتایا جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ تمہیں میں چلتا پھرتا دیوس دکھا دوں۔ اور شرارت بھی یہ پہ کرتا سی، اصل چکر ہوتا بھی یہی سی۔ انہوں نے کہا جی اگر آپ دکھا دیں تو پھر اور کیا چاہیے مجھے؟ تو کہنے لگے میں دیوس سامنے کھڑا ہوں، دیکھ لو مجھے۔ یہ ہوتا ہے دیوس، یہ ہماری تہذیب تھی، یہ ہماری ثقافت تھی۔ آج ہم اپنی بیٹیاں ننگی کر کے سٹیجوں پہ بٹھاتے ہیں اور بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، ساڈی بیٹی بڑی لائق ہے جی، جی میری بیٹی نہیں، یہ تو پتر ہے میرا جی، اللہ 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 اللہ۔ اب اس معاشرے میں ایک دیندار گھرانے کی بیٹی کو اپنے آپ کو سمیٹ سماٹ کے ضرورت کے تحت باہر نکلنا بڑے دل گرتے تک کم رہ گیا، ہر کوئی بندہ نہیں کر سکتا، مسئلہ بن گیا عورتوں میں۔ اللہ 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 اللہ۔ جی جب یہاں عورتوں کو پردہ کرنا مشکل ہو گیا ہے جی، تو اس معاشرے میں کیا عورت کی قیمت بیٹوں سے بیٹیوں کی بڑھ گئی ہے؟ یہ دیوسوں نے یہ تو کیا نہیں کہ بیٹی کو یہاں کے لوگ جائیداد سے حصہ نہیں دیتے، ہم نے اس کی شادی پہ خرچ کر دیا ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا ہے، تو بیٹوں کی شادیوں پہ خرچ نہیں کیا، ان کو کیوں حصے دیتے؟
پھر مسجدوں کو دے دیا کرو. جب بیٹوں کی شادیاں اور ان کی ضرورتیں اور پڑھائیاں اور ملازمتیں ان میں پیسہ دینے کے بعد پھر ان کو حصہ دیتے ہو تو بیٹیوں کی شادیاں کر دی، جہیز دے دیا، جہیز دینا حالانکہ کوئی دین تو ہے نہیں، اس کو بہانہ بنا کے خرچ کر سڑیا جیسی حصہ انہوں نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو کرنے کی بات تھی عورت کو عزت دینے اور عورت کو اس معاشرے کا ایک قیمتی حصہ بنانے کے لیے، وہ تو یہ تھی کہ اسے جائیداد میں حصہ دیا جائے. اسے حصہ ملے گا تو مرد کے مقابلے میں بھی ذرا تگڑی ہو جائے گی، پھر اس پہ زیادتی نہیں ہو سکے گی، اس کو ہراساں نہیں کیا جا سکے گا. وہ تو کرنا نہیں، وہ تو کرتے نہیں. ننگا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ننگا کرو جی، سر ننگا کرو جی، چھاتیاں ننگیاں کرو جی، لتاں ننگیاں کرو جی. فیشن شو ہوندے نے، مت ماری جی بندیاں جی ویخ ویخ کے اوہ کچھ جی. انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خلفاء کی خلافت کے انداز کو قابو کیا اور اپنی حکومتیں چلا لی اور ترقی کر لی. ہم ان کی بدماشی اور بے حیائیوں کی نقل کر کر کے اور کمینے ہوتے جا رہے ہیں. سمجھتے یہ ہیں کہ ان کی طرح ہم بھی دولت بنا لیں گے اور یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا. ہرگز نہیں. میں کئی دفعہ اپنی تقریروں میں قرآن مجید کی آیتیں سناتا رہتا ہوں. اللہ کہتے ہیں یہ ایک قوم تھی، بڑی معیشت تھی، ان کی بڑی مضبوط معیشت تھی جی. بطرت معیشتہم، بطرت، بطر کہتے ہیں باندھنے کو. اتنی تگڑی تھی، بندی ہوئی کہ اس میں کوئی خرابی نہیں کر سکتا تھا. بطرت معیشتہم، بڑی مضبوط معیشت. لیکن اہلکناہم، ہم نے انہیں برباد کر دیا. اس طرح برباد کیا کہ تلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم، جہاں ان کی بستیاں تھی وہاں اتنی نحوست، لوگ ڈرتے ہیں کہ وہاں کسی نے آج تک بستی نہیں بنائی. جی، معیشتوں سے نہیں قوموں میں ترقی ہوتی ہے، خواب خیالی ہے. اللہ اللہ اسلحہ بہت ہو، بڑا جدید قسم کا اسلحہ اپنے زمانے کا اکٹھا کر لیں آپ تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے طاقتور ہو گئے اور بڑے دولت مند ہو گئے؟ نو، یہ بھی اللہ قرآن میں کہتے ہیں. کتنی بستیاں تھی ایسی، ہم اشد و بطشا، وہ مار پیٹ میں اور لڑائی میں بڑے سخت تھے، سب سے سخت تھے. ہم نے ان کو شہروں کی زمین کے اندر دھنسا دیا. جی، قرآن مجید گپوڑے نہیں، قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں. معیشت سے قومیں یہ سمجھے کہ ہم امریکہ کا مقابلہ کر لیں گے، نتھنگ. اسلحہ سے سمجھے، ہرگز نہیں. مدنی زندگی میں جنگ بدر، مدنی زندگی میں جنگ بدر، یہ وہ جنگ ہے کہ جس نے مسلمانوں کو قیامت تک دوام بخش دیا. تھوڑے بہت فرق پڑ جاتا ہے، اب یہ تھوڑے ہو گیا، وہ زیادہ ہو گئے، یہ کمزور، یہ تو زمانہ ہے، الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے. اس میں کوئی بھی قوم قیامت تک یہاں حاکم بن کے نہیں رہ سکتی. آج کے حاکم کل کے گداگر ہوتے ہیں، آج کے گداگر کل کے حاکم ہوتے ہیں. جی، آج بھٹو صاحب اپنی مرضیاں کر رہے ہوتے ہیں. اتنی سختیاں لوگوں پہ کی گئی. وہ جمعہ میں نے پنڈی میں پڑھایا تھا، پولیس اندر آ گئی، فوج اندر، فوجی لباس میں کچھ لوگ تھے، وہ آ گئے، سیدھی گولیاں مسجد کے اندر مار رہے تھے. وہ دوسری منزل ہے جو کہ لوگوں کو اوپر سے اٹھا اٹھا کر نیچے پھینک رہے تھے. جی،
شیخ القرآن اللہ کی رحمتیں ہوں، یہاں جہلم میں گرفتار تھے ان دنوں میں، میں بھی حاضر ہوا ان کو ملنے کے لیے، گیا ملاقات کے لیے، وہاں کچھ اور بھی علماء کرام آئے ہوئے تھے، بیٹھے رہے، سب جب ہم اٹھے تو پیچھے سے آوازیں دینے لگ جاتے ہیں نا، یہ بس کرو جی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، سارے اٹھے، میں بھی اٹھا، نکلنے لگے تو مجھے حضرت نے اشارہ کیا کہ تم ٹھہر ذرا یار، ہم جا رہے ہیں، باقی سارے نکل گئے تو مجھے فرمانے لگے یار ہے میرا جمعہ ہے، مولوی سارے ڈرے نے، کوئی منتا ہی نہیں، میرا جمعہ ہی کوئی نہیں پڑھاتا پیا، میں اتنے پھسے ہیں کنیا نو آخیا جنہیں بڑے بہتے بیان کرنے والے نے کہ تو انج کر میرا جمعہ ہی پڑھا کھڑی، میں پڑھاواں گا، ویکھی جائے گی جیڑی ہوئی، اتنے جا کے پتہ لگا کہ یہ جمعہ کڈا اوکھا ہے، رات کے 12 بجے میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا اندر، تو بی بی سی کی خبریں نشر ہوئیں کہ اتنے فوجی بڑھ گئے نے، پاکستانی تے شراباں میں پیندے نے، تو یہ وہ، تو پھر نسے ہو، تو بی بی سی کی خبر تو ڈر گئے، خدا دا خوف کوئی نہیں سی، نمازیوں کو مارتے تھے، کہتے تھے بلا پڑے پہ انہوں اپنے رب نو بلا ہے، یہ حالت تھی۔ اللہ اللہ، کتنی سختیاں کی، کتنی بادشاہی تھی، کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ اس زمانے میں اس کی تقریر میں نے، یہاں ایک ٹی وی تھا، کسی کسی کے پاس ٹی وی ہوتا تھا، وہ ٹکی چوک ساتھی سی ساڈا، انہوں نے کہا ٹی وی سی، اتنے میں گیا، انہیں کہا ٹی وی ویکھیا، انہیں تقریر کرنی سی پٹھو نے، تو پٹھے نے تقریر کی تھی، وہ کہنے لگا کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ، میرے خلاف شور ڈال رکھا ہے انہوں نے، یہ میری حکومت گرانا چاہتے ہیں، میں کمزور صحیح مگر میری کرسی مضبوط ہے، کمزور نہیں، میں سب کو فکس اپ کر دوں گا، یہ فکس اپ ہوتی اسے تقریر کا فکر ہے، میں خود سن رہا تھا، میرے منہ جو نکلے پتر ہوں تیری خیر کوئی نہیں، جس لئے بندہ اتوں آ جائے نا، میں سب کو فکس اپ کر دوں گا، اچانک میرے منہ جو نکلے، میں کہا نہیں بچوں ہوں نہیں تو بچ سکتا، بڑا اپنے زمانے میں ماشاءاللہ اس کی طاقت اس کے پاس تھی، کتنا عرصہ ماشاءاللہ کی طاقت استعمال کی، لیکن سولی پہ چڑھ گیا، ختم۔ پچھو تھی نے تکے کہا کہ جینا کٹ کر کے 2 دن انہوں نے کی تھی، انہوں بھی گولیاں مار سڑیاں بندے نے، جی اللہ 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 اللہ، یہ تو ہوتا رہتا ہے، آج کچھ ہوتا ہے کل کچھ ہوتا ہے، تو تھوڑا بہت ہو جانا، مسلمان تھوڑے، مسلمان کمزور، تسی تگڑے، یہ نہ کچھ ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو علم جغرافیہ اور تاریخ کے ماہر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر نے مسلمانوں کو یہ دوام بخش دیا ہے کہ قیامت تک ان کا وجود باقی رہے گا، باقی ختم ہو سکتے ہیں، یہ قیامت تک باقی رہیں گی، یہ جنگ بدر کا نتیجہ ہے۔ جنگ بدر کیا تھی؟ ان کی تعداد زیادہ تھی کافروں کی، ان کے پاس دولت زیادہ تھی، ان کے پاس اسلحہ زیادہ تھا، جی سارے قبیلے اکٹھے ہو کے آئے سن، جتنے قبیلے تھے بڑے بڑے، اور تو اور شیطان ساتھ ان کے، پیران دی شکل بنائی، بزرگان دی شکل، دعاواں دینے لگے، آج تسی جتنا ہے، آج چلو چلو چلو، وہ بتاں دے پجاری سن، بزرگ کو آکھے تو جناب بڑے مست ہو گئے، طاقت بھی ظاہر ان کے پاس زیادہ تھی، سب کچھ تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا اسلحہ تھا، بڑی طاقت تھی، بڑا زور تھا، بڑے قبیلے اکٹھے تھے، شیطان بھی ساتھ تھا، بزرگ بن کے ٹرے آ، تو شیطان خبیث تھے کیونکہ کافی عرصہ فرشتیاں جو رہ کے آئے تھے، پہچانتا سی فرشتیاں نو، اس نے جب مسلمانوں کے دیکھا نا لشکر، تو وہاں فرشتے نظر آئے ساتھ،
چپ کر کے پیچھے ٹر گیا. پوچھو کی ہویا بابا جی کی ہویا کدھر چلے ہو؟ اور جو کچھ میں تکنا پہ تھی نہیں تکتے لگے رہو لگے رہو. کسک گیا جی اللہ 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 جی جی. مسلمانوں کو بتایا گیا کہ بھئی فرشتے آ گئے ہیں آپ کی مدد کے لیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، خیراں ہوں گی، اللہ کی رحمت ہوگی. مسلمانوں کو بتا دیا گیا. سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں اس لیے بتایا تھا کہ تسی بھی تگڑے رہو کرے، ڈرے ڈرے نہ رہو. سبحان اللہ. کیا کہنے لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. قرآن لوگوں، قرآن یہ اس لیے میں نے کیا تھا کہ تھوڑے مسلمان، تھوڑی طاقت، تھوڑی دولت، جگہ جہاں ملی مسلمانوں کو اپنا پڑاؤ ڈالنے کے لیے وہ ریتلی جگہ تھی، پاؤں جمتے نہیں تھے وہاں، اور جو ان کے پاس جگہ تھی وہاں پاؤں جمتے تھے، ہر طرح سے وہ اونچے نظر آتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی صحابہ کہتے ہیں ہم جب تلوار مارنے لگتے تھے نا کسی کافر کو، تو ہماری تلوار لگنے سے پہلے اس کی گردن کٹ کے گر جاتی تھی. فرشتے باقاعدہ کاروائی کر رہے تھے جی، مجاہد بن کے سامنے کھڑے تھے. میں کبھی کبھی اللہ کی توفیق سے کہا کرتا ہوں جی فرشتے جدوں اللہ نے کیا سی اسی کدونیاں تیریاں عبادتاں بے رہا کرنے پہ تے انہاں دا نوکر بنا دیتا ہی سانو. جڑیاں ڈیوٹیاں پہ لانا ہے اتھوں تے پتہ لگتا ہے بڑیاں لڑائیاں کرن گے، زمین میں فساد ڈالیں گے. اللہ نے جواب دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون. یہ میرے علم دیا گلاں نے تانوں نہیں پتہ. جو کر دے ہوتے کہ چپ کر کے کرتے رہا کرو، پوچھیا کچھ نہ کرو. نو لا اعلم ما تعلمون اعلم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وہ میرے منہ سے کبھی کبھی اللہ کی توفیق سے نکلا کرتا ہے کہ جنگ بدر رب کی اس بات کی گواہی بن گئی سچائی کی. جی لڑ مسلمان رہے ہیں، لڑ انسان رہے ہیں. فرشتوں کی تو خفیہ ڈیوٹی ہوتی ہیں، لیکن جیسے کائنات کا نظام بدل گیا ہو، آج میرا محمد وہاں ہے، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے. چھڈو فرشتوں، بڑیاں حمدہ دے گیت گا لے دے، جاؤ تلواراں پھڑو تے جا کے کھلو جاؤ تے جنگ بدر وچ، تاکہ تانوں پتہ لگے وہ جو کچھ کردے نے پہ فساد نہیں، جہاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملکوں کی اور قوموں کی لڑائیاں آپس میں جو ہوتی ہیں، ان میں کچھ لڑائیوں کو اللہ فساد کہتے ہیں اور کچھ لڑائیوں کو اللہ جہاد کہتے ہیں. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم. جن لوگوں نے ایمان کے بعد نہ وطن کی پرواہ کی نہ جانوں کی پرواہ کی، جہاد میں شریک ہوئے، میں اللہ اعلان کرتا ہوں میں انہاں دا سب کچھ معاف کیتا. امت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ محفوظ ہے. یہی ہے محفوظ کا معنی. غلطی تو ہو جاتی ہے، فرشتے نہیں، پیغمبر نہیں، معصوم تو نہیں، لیکن محفوظ ہے. محفوظ یہ کہ ان کے نام عمل میں اب کوئی گناہ لکھا نہیں رہ گیا. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم. میرا اتنا ہی نہیں کہ یہ محفوظ ہیں، میں ان کو وہ رزق دوں گا جس رزق میں ان کی عزت ہوگی.
جو رزق ان کے لیے عزت کا باعث ہوگا. جی دوسرے لفظوں میں نہ تھی دنیا بھی سونی ہے دین بھی سونا. سبحان اللہ. یہ سب جنگ بدر کے تذکرے ہیں. سبحان اللہ. ایک دفعہ جب آپ فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو رستے میں وہی آئی کہ ایک ساتھی آپ کا اس نے کسی عورت کو ایک چٹھی لکھ کے بھیجی ہے مکے میں اپنے رشتہ داروں کو کہ بھائی تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے اپنے آپ کو بچا لو. اپنے رشتہ داروں کو. تو رسول اللہ نے حضرت علی کو بھیجا ساتھ ایک اور ساتھی کہ جاؤ ایک عورت جا رہی ہے اس کو پکڑو اور اس کے پاس وہ چٹھیاں نکال کے لاؤ تاکہ پتہ چلے یہ کس نے کیا ہے. وہ گئے حضرت علی تو پھر حضرت علی سن لیکن نبی کے غلام تھے. وہ عورت تھی. اس کو پوچھ گچھ کیا پوچھا کیچا بڑا ڈرایا دھمکایا. واقعی نہیں میرے کو کوئی شے کوئی نہیں. حضرت علی نے فرمایا گل ہے کہ اسی پیغمبر کے غلام ہوں تو عورت ہے تو نوڑ ہاتھ لائیے کس طرح لائیے. ساڈے نبی کی گل جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو جھوٹ بول سکنی ہے ساڈا نبی جھوٹ نہیں بول سکتی. ساڈا ایمان ہے. اس وقت مجبور نہ کر میں تیرے سارے کپڑے لا دیا گا اندروں کڈا گا تیری چٹھی تیرے کھول تیار ہو جا کپڑے لان. وہ ڈر گئی. انہیں چٹھی ایتھے مینڈیاں وچ واڑی سی والا وہ کٹ کے دے دیتی. واپس آ گئے لے کے رسول اللہ کو. پتہ چل گیا کہ فلاں صحابی ہے اس نے یہ کیا ہے. آپ نے بلایا اس کو پوچھا. ابھی پوچھ رہے تھے اب حضرت عمر ساتھ کھڑے تھے تلوار ان کے ہاتھ میں تھی. عمر تو پھر عمر سے میں نے کہا یا رسول اللہ منو اجازت کیوں نہیں دیں کی پوچھ کے چھپے کر دے منو اجازت ہو میں سر نہ دیکھو راز جنگ دا آؤٹ کرنا مخبری کرنی تو اج بھی بڑی بڑی ساری شے ہے. جی کل تے کل آج بھی جنگوں کے فیصلے سی انٹیلیجنس کی اطلاعات میں ہوتے ہیں. جی جتنی کسی کی انٹیلیجنس مضبوط ہے اتنی اس کی فوج مضبوط مانی جاتی ہے. سبحان اللہ. جو سنانے چلو وہ یہ آخری بات. حضرت عمر نے کہا جی منو اجازت دیو میں ردن لانا وا. رسول اللہ نے فرمایا اللہ رسلی کا یا عمر. اللہ رسلی کا یا عمر. عمر اپنے آپ ہی رہو. پنجابی کا ترجمہ اللہ رسلی کا یا عمر. عمر اپنے آپ ہی رہو. کی پیا کہنا تنوں پتہ نہیں وہ صحابی ہے جیڑا جنگ بدری شریک سی. یہ بدری صحابی ہے. بخاری دی حدیث دے لفظ نے بدری صحابیوں کو اللہ نے کہہ دیا ہے قد غفرت لکم فاعملوا ما شئتم. جو تم کل کرو گے وہ میں نے آج تمہیں معاف کر دیا. سبحان سبحان. کتنے جاہل ہیں وہ لوگ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جن کی زبانیں ان کے خلاف دراز ہوتی ہیں. رب دیاں بردباریاں نے انہاں دیاں زباناں کھچ لے دکھے کیونکہ یہ تھے وہ نے جنہاں نو اللہ انہاں نے نامہ عمل چ انہاں دیاں غلطیاں نہیں لکھن دیندا. وہی غلطیاں نہیں لکھن دیندا. والد صاحب تے اللہ دی رحمت ہو گئی ایتھے ہی ممبر تے بیٹھ کے اکثر ان کی تقریروں میں یہ فطرہ ہوتا تھا. اور جنہاں نو رب نے معاف کر دیتا تسی کتے کو کیوں پونک دیو انہوں نے. سبحان اللہ. قد غفرت لکم فاعملوا ما شئتم. جاؤ جو مرضی کرتے رہو میں تمہیں معاف کرتا ہوں. یا اللہ اج کل دے مسلمانوں تے سانو سارے موحداں نو انہاں دا سچا تابعدار بنا دے کہ اسی بھی انجے دیاں مغفرتاں دے مستحق ہو جائیں.
سبحان اللہ. جنگ بدر جی قیامت تک مسلمان زندہ ہے اس جنگ بدر کے نتیجوں کی وجہ سے. جی فرشتے آئے تھے, فرشتوں نے کارروائی ڈالی تھی, ٹھیک ہے یہ ہوا, لیکن سوال یہ ہے کہ آج تک ایک کام نہیں سی ہوا کہ فرشتے تلواراں پھڑ کے آ کے لڑن لگ پین, سب دے سامنے آ جان. یہ آج کیوں ہویا ہے؟ جی ایک سوال ہے, کیا پہلے حق والے نہیں لڑتے رہے؟ کیا پہلے پیغمبروں کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوتی رہی؟ آج کیا ہوا؟ ضیاء اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے لفظوں میں کہتے تو یہ کہتے آج میرا حبیب ہوتے سی میں خرابی ہونے دینا, آج تو میرا محبوب ہوتے سی. جی انبیاء بڑے رتبیاں والے تو بڑیاں عزتاں, پر میرا حبیب تے اج بھی چاہے ہے نا, اس میدان میں میں کانڈ لگن دینا مومناں دی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ کسی قوم کی غلط حالت کو بدل کر صحیح کرنا چاہتے تھے تو اس میں پیغمبر بھیجتے تھے. جی 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 جب کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے تھے تو پیغمبروں کو نکال لیتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک پیغمبروں کو نکالتے نہیں اللہ, کتنا بڑا جرم کیوں نہ کر لے وہ قوم, ان پہ عذاب نہیں آتا تھا. اللہ کہتے ہیں قرآن میں, جہاں سے میں نے بات چھیڑی تھی, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وہ میرے حبیب پہ اوجریاں ڈال کے اسے مسجد حرام میں داخلے سے منع کریں اور میں انہیں کچھ نہ کہوں. یہ جو کچھ نہ کہوں ہو رہی ہے یہ اس لیے کہ انت فیہم, میرا محبوب تو خود ان میں موجود ہے. جب تیرا وجود وہاں تب تک تیرا ہے, اس وقت تک میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا, اس وقت تک میں ان کو سزا نہیں دوں گا. جی پیغمبر کا وجود کسی بھی قوم کی بقا کے لیے اللہ کی رحمت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. نمبر 2, پیغمبر کا وجود کسی بھی کمزور قوم کے لیے اس کی موجودگی اللہ اسے لڑائیوں میں فتح دیتے رہتے. تفصیل سے دونوں چیزیں بیان کی, وقت بہت زیادہ ہو گیا, کیا کروں. اللہ اللہ خیر کہنے والے بھی ہوندے ہی نے, جو بھی ہوندے نے جڑے جا کے کہندے نے ایسا جی روز ہی جمعہ لیٹ ہو جاتا ہے. ایندے بندے دے وچ ہی ہوندا ہے, مسئلہ ہے نا, بڑی مصیبت ہے, لحاظ رکھنا ہوتا ہے تھوڑا سا. وقت تو بہت نازک ہے, لیکن ایک لفظ ایک فکرہ اللہ کی توفیق سے, جس کی تفصیل پھر انشاءاللہ اگلے جمعے, آج تو چونکہ وقت ہی کوئی نہیں رہا. جس قوم کی غلط حالت کو اللہ بدلنا چاہتے ہیں اس میں کچھ خوبیاں ایسی ہوتی ہیں, یہ میں بیان کر چکا ہوں, جن کی وجہ سے وہ مستحق سمجھے جاتے ہیں کہ چلو پیغمبر بھیجو, کسی چنگے بندے نو دیکھن گے سنن گے تو شاید چنگے ہو جان, وہاں امید ہوتی ہے, وہاں اللہ پیغمبر بھیج دیتے ہیں. جی کچھ نہ کچھ ان میں چیزیں بچی ہوئی ہیں, کچھ بھی نہ بچا ہو تو پھر تباہ کر دیا جاتا ہے, پھر وہ بچنے کے مستحق نہیں ہوتے. کچھ نہ کچھ چیزیں بچی ہوتی ہیں, اچھی صفتیں ہوتی ہیں, جیسے یہ عرب سخی تھے, جی یہ ان کی صفت تھی. وہ جہاد کی خدمت کرتے تھے, بیت اللہ پہ حرام کی کمائی نہیں لگائی بنانے کے لیے, یہ کچھ خوبیاں تھیں.
تھوڑی تھوڑی نفرت موجود تھی حرام کی کمائی سے جی، تو اللہ نے پیغمبروں کا سردار بھیج دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ جب ساری قوتیں دولت طاقت لے کر اکٹھی ہو کے آ گئی تو اس پیغمبر کے وجود کو بچانے کے لیے جنگ بدر میں اللہ نے فرشتے بھیج کے فتح کروا۔ سبحان، یہ پیغمبر کے وجود کا کرشمہ ہے یہ بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلے جمعے انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا۔ جب تک پیغمبر کا وجود کسی قوم میں ہوتا ہے تو وہ تباہی سے بچی رہتی ہے، اپنی ساری خرابیوں کے باوجود۔ وہاں جی، وہاں اگر پیغمبر کی آمد سے ایک ایسی جماعت تیار ہو جائے جسے اللہ یہ کہنے لگ جائے پیغمبر تمہارے سامنے میرا گواہ ہے اور تم قیامت تک دنیا کے انسانوں کے سامنے میرے پیغمبر کے گواہ۔ جی سبحان اللہ جی، اللہ کی توفیق سے بیان کروں گا میں، اس کو منظور ہوا تو جی۔ جب ایسی قوم آ جائے تو پھر پیغمبر چلا بھی جائے، موت بھی آ جائے، پیغمبر موت آ جائے، صدیق و عمر عثمان و علی جیسے سردار چھوڑ کے جائے، سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں، سنیے گا اللہ کی توفیق سے کیا کہنے چلا ہوں۔ جب اپنی چھوڑی ہوئی جماعت کی اگلی صفوں میں صدیق عمر عثمان علی جیسے اگلی صفوں میں جب سردار چھوڑ کے چلے جائیں اور پچھلی صفوں میں حسن و حسین جیسے جوان چھوڑ کے چلے جائیں، پچھلی صفوں میں حسن و حسین جیسے سردار چھوڑ کے چلے جائیں جی جی۔ حسن و حسین نے بھی تو چلے ہی جانا ہوتا ہے، پھر کیا چیز مجھے تجھے بچا کے رکھتی ہے؟ جو چیز میں نے آگے بیان کرنی ہے وہ یہ کہ جیسے پیغمبر کا وجود امت کو تباہی سے بچا کے رکھتا ہے، اگر کسی امت میں خرابیاں پھر ہو گئی ہیں، اگر نبی کی سنت موجود ہے تو وہ انشاءاللہ محفوظ رہے گی۔